توحید، پہلا حکم ہی ہے۔ اور پہلا حکم کہ پہلی ذمہ داری سمجھا رہے ہیں کہ پہلی ذمہ داری ہے انذر، اور امت کو پوری مخاطب کرو تو یا ایھا المدثر قم فانذر اور وربک فکبر، یہ پہلی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں بنے گا اس وقت تک کچھ نہیں بنے گا۔ فکر ان کا آخرت کا بنے، یقین ان کا اللہ والا بنے، ورنہ ان کا فکر اگر آخرت کا نہیں بنا اور یقین اللہ والا نہیں بنا تو آپ کتنے ہی ان کو سمجھائیے، ان کو سمجھانا کوئی نفع نہیں دے گا۔ کیونکہ منافقین تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز ان کو نفع دے دے گی؟ نہیں، کیوں تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا، کہ آپ کی نماز مقبول ہے نہیں ہے، تو جتنوں کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں سب کی مقبول ہے نا، پھر منافقین سے کیوں مقبول نہیں ہے؟ کہ ان کا فکر آخرت کا اور یقین اللہ والا نہیں ہے، عمل تو ان کے بہت ہیں۔ اس لیے ایک مسئلہ ہمارا بھی ہے کہ ہمارے علم میں سب سے زیادہ ان دو چیزوں کی تعلیم ہے، لیکن اللہ معاف کریں، صداقت کے بعد جو ہے تمام مسائل مستحضر ہوتے ہیں ان دو چیزوں کے علاوہ۔ اس لیے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ معاش کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے علم کی تحصیل کر لی، پورا علم حاصل کر لیا، اس کے بعد اب جو شغل میں ہم آتے ہیں نا اسی میں آئے کہ جی کمائی میں لگوں، تبلیغ میں لگوں۔ تبلیغ یعنی تبلیغ پتہ نہیں کیوں یہ 20 سال میں اتنا بیڑا گرد کر دیا تبلیغ کا لوگوں نے کہ تبلیغ کے لفظ سے جو ہے نا صرف یہ سمجھتے ہیں دعوت 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 دعوت، دعوت کسی خاص کی دعوت؟ تبلیغ تو علم اور ذکر کے ساتھ ہے نا تبلیغ، اور تبلیغ تو عبادت کے لیے ہے۔ اب عبادت کے لیے ہو تو تبلیغ کی بات کی۔ ہر نبی کا بول یا قوم اعبدوا اللہ، یہ نبی کی دعوت ہے، اور آپ عبادت کو تسلیم کرنے کے لیے آدمی ہیں۔ جب تبلیغ کا لفظ آتا تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں اس سے صرف دعوت مراد ہے۔ نہیں، جہاں تک پہلے تبلیغ کا لفظ جو ہے نا تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے رکھا، تمام چیزوں کو۔ اور مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے کہ میری تبلیغ کے راستے سے امت ان چیزوں تک پہنچے۔ یہ کبھی نہیں چاہا مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میری محنت کے راستے سے لوگ جو ہیں علم سے کٹیں اور علماء سے کٹیں، نہیں۔ اس لیے دونوں کیفیتیں ایک ساتھ ہوتی تھی۔ جب لوگ آ جاتے تھے تو خوشی بھی ہے، پھر رو بھی رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ کہتے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ لوگ تو آ گئے ہیں، ان کے سنبھالنے والے علماء نہیں آئے۔ مجھ کو خدشہ اس بات کا کہ اگر علماء نے آ کر نہیں سنبھالا تو میری یہ تحریک گمراہی کا دروازہ نہ کھول دے۔ تو تبلیغ تو اس لیے تھی نا، تو زمانے میں کیا تبلیغ کروں یا کمانے میں جاؤں؟ اپنی ذمہ داری، علم میں کچھ ذمہ داریاں تھی نا، ان ذمہ داریوں کو اوڑھوں یا کمائیوں میں جاؤں؟ کہ بہت دن تک اسی سے شوقن میں رہا، کہاں جاؤں؟ پھر دل پر اللہ نے باشر صدر کر دی کہ جی جو دین کا کام ہے تیرے ذمہ، اس میں لگنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری تجھے دی، کہ بس اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جب میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا تو ابتدا میں مجاہدے آئے ہیں، ابتدا میں
مجاہد یہاں ہیں، لیکن ان مجاہدوں نے یقین کو میرے بنانا شروع کر دیا، اور یقین بنتے بنتے بنیاد الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری کے بارے میں لکھا ہے کہ پھر آخر میں یہ کیفیت ہو گئی تھی، قسم کھا کر کہتے تھے اللہ کی قسم، آسمان ایک قطرہ پانی کا نہ برسائیں، زمین ایک دانہ اناج کا نہ اگائیں، آسمان تانبے کا ہو جائیں، زمین پیتل کی ہو جائیں، اس وقت صرف میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو سفیان کیسے پہلے گا؟ فرماتے تھے اللہ کی قسم، اس خیال کا پیدا ہونا سفیان کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہاں تک پہنچا ہی نہیں، پہنچ جائے گا۔ بیک وقت جو ہے نا، دو چیزیں آنی چاہیے امت میں، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں بھی، آخرت کا ذہن اور اللہ پر یقین۔ اور اگر یہ نہیں بنا، عوام کا نہ بنے، عوام کا نہ بنے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ ذہن عوام کا نہ بنے نا، تو وہ سود لیں گے، جھوٹ بولیں گے، کم تولیں گے، بس اپنے گھر والوں کا حق ماریں گے، یہ سب کریں گے، تو ایک چھوٹے سے شعبے کو نقصان ہوگا، کارخانے کو، دکان کو، بازار کو۔ لیکن اگر یہ دو ذہن علماء کے نہ بنے، علماء میں دنیا تلی اگر آ گئی، تو اس کا نقصان صرف دنیا کو نہیں ہوگا، بلکہ پھر انہیں کے ہاتھوں تحریک ہوگی۔ دین میں تحریک کون کرتا ہے؟ عوام کرتی ہے۔ پھر تفسیر دے رہا ہے، عوام کرے گی، ہم کریں گے۔ پھر اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر عقائد کو اور مسائل کو عوام بیان کریں گے، علماء بیان کریں گے۔ وجہ صرف یہ کہ فکر جو ہے دنیا کا بنا ہوا ہے، اس کے کسی بھی طرح دنیا میں مقبول ہونا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں مقبول ہو، اور اس قبولیت کے راستے سے ہماری دنیا بنے، چاہے دین کو بگاڑ کر ہی بنے۔ اس لیے پورے قرآن پاک میں اللہ نے جہاں جہاں یہود کو بیان کیا ہے، اکثر جگہ یہود کی اس مرض کو بیان کیا ہے، تو ان کے علماء دنیا خالی ہو گئے، اس لیے انہوں نے توریت میں تحریف کی، اس لیے انہوں نے توریت میں تحریف کی، اور پھر اپنے دین کو ایسے بنا دیا کہ جو اصل تھا اس کو نقل بنا دیا، اور جو نقل تھا اس کو اصل بنا دیا۔ پھر یہ فرائض کی اہمیت ختم ہو گئی، نوافل کی اہمیت بھی ہو گئی، کہ رات بھر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، فجر کی تو نماز 2 رکعت کے لیے تیار نہیں، اب اس کو رات بھر کی نماز نفع دے گی؟ وہ جو تفقد ہے نا اعمال کا، کسی بغیر تفقد کے ہوگا تو کیا نفع دے گا اس کو؟ اس لیے ذہن جو ہے نا، وہ آخرت کا سب سے زیادہ آخرت کا ذہن علماء کا ہونا چاہیے، کہ مجھے اپنی آخرت بنانی ہے اور محنت ایسی کرنی ہے کہ امت کی آخرت بنے۔ اب کوئی نبی ان کی آخرت بنانے کے لیے، ان کو آخرت کی دعوت دینے کے لیے نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب شروع میں پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس مہینے 4 مہینے جاؤ، 4 مہینے جاؤ، 4 مہینے جاؤ، اگر کسی کو بھیج رہے، کسی کا بیل بکوا رہے، کسی کے برتن بکوا رہے، کسی کا حل بکوا رہے، کسی چاہتے کیا ہیں؟ تو اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا پر اپنی نگاہ ڈالو تو آپ کو پوری دنیا میں ایک ہی بات ملے گی، ہر آدمی اپنی 60-70 برس کی زندگی کی اور دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ میں اس محنت کے ذریعے یہ چاہتا ہوں کہ یہ فکر بچے، پوری امت کا فکر جو ہے دنیا سے ہٹ کر آخرت والا بنے، اس کی مشرقی ہماری محنت ہو۔ اور اگر یہ نہیں بنا تو پھر اختلافات، دشمنیاں، تو بڑا کہ میں بڑا، سب سے اسی کے جھگڑے نا، تو بڑا کہ میں بڑا،
کیونکہ جو بڑا بنے گا دنیا اسی کی طرف آئے گی نا. اور اس کو آدمی جو ہے اپنا حق سمجھ رہا ہے. لوگوں نے آ کر خبر دی کہ مولوی صاحب، امام صاحب، پورا عالم ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ پورا عالم کسی کے لیے دعا میں لگا ہوا ہو. جب آپ قید میں تھے نا، پورا عالم آپ کے لیے دعا میں لگا ہوا ہے. کوئی عورت گھر میں ایسی نہیں تھی جو امام احمد کے لیے دعا نہ کر رہی ہو. کوئی بچہ ایسا نہیں تھا. پھر آپ کی مقبولیت ہو رہی تو ایک قافلہ آیا کہ ہم کو جو ہے ایک جگہ مہم پر بھیجا گیا تھا. جب ہم میدان جنگ میں کھڑے رہے تو سامنے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو کہ ہم نے منجنیق جو چلوائی نا تو قلعے کا دروازے نہیں ٹوٹ رہا، دیوار میں بھی شراب نہیں آئی. تو کہ پھر اس کے بعد ہمارے ایک آدمی نے کھڑے رہ کے کہا کہ اب کے جب لگا چلاؤ نا منجنیق تو امام احمد بن حنبل کا نام لے کر چلو. جی بس ہم نے ایک ہی گولا داغا، دروازہ ٹوٹ گیا. تو امام صاحب رونے لگے. ہاں رونے لگے اور بہت دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے وہ جو تکلیفوں کا زمانہ تھا نا جس میں کوڑے لگواتے تھے وہ اس سے اچھا زمانہ تھا کہ وہاں میری آخرت بن رہی تھی. یہاں میری آخرت کے بگڑنے کے سامان بن رہا ہے. جن کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے نا تو اس کے تعلق نہیں ہوتے. اب وہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ ہمیں ظاہر نہیں کرے گا، اس کے پیچھے یہ دو جملے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ دو جگہ ملیں گے آپ کو کہ جی پڑھنے کی کوئی شکل نہیں ہے. جاؤ، اللہ ہم کو ظاہر نہیں کرے گا کہ کیا معنی. اگر بھوک اور پیاس آئی تو میرے تو دودھ ختم ہو جائے گا تو اس کو کیا پلاؤں گی، اور پانی ہے نہیں جو اس کو پلاؤں. تو پہلے تو بچہ مرے گا نا دودھ پیتا ماں کی گود میں، دم توڑے گا بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر. پھر اس کا کم اور میری بھوک پیاس کی وجہ سے میں تڑپوں گی اور تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی. اگر ایسا ہو بھی گیا تو ابراہیم جاؤ، اللہ ہمیں ظاہر نہیں کرے گا، یہاں سے نکلتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. آخرت پر نکالا نا کسی سے ظاہر تھوڑی ہوا، تھوڑی تکلیف ہوئی بعد میں کم گئے. اور دوسرے یقین بھی اسی میں داخل ہے کہ ابراہیم جاؤ، اللہ ہم کو ظاہر نہیں کرے گا. کہ یہ معنی کہ جو ہلاکت کے اسباب ہیں نا، پلنے کا کوئی نظام نہیں ہے. اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ وہ کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے، اپنی قدرت سے پالے گا، ہم کو ظاہر نہیں کرے گا. جب تینوں طبقوں میں محنت کر کے اس یقین کو اچھی طرح اتارا جائے گا نا تو معلوم ہوتے ہیں. تو حکم آسان، حکم آسان ہو جائے گا. پھر ضرورت کے بعد واپس حکم آیا اور وہ بھی خواب کے ذریعے. تو آپ آئیں، حضرت حاجرہ کو کچھ بتایا بھی نہیں، حضرت اسماعیل کو لے کر چلے اور دور لے جا کر حضرت اسماعیل سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک. کمزور مانتا تھا. تو یہ لمحے کے لیے حضرت اسماعیل نے سوچا نہیں. کمال تو دیکھو، ایک لمحے کے لیے جب خواب ہے تعبیر پوچھ لی یا تعبیر دیکھ لی کہ ایک جملہ نہیں، ایک حرف نہیں، فوراً سننے کا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. مرنا مجھے ہے نا، آپ کو تو نہیں. آپ چھری چلائیے، میں تیار ہوں مرنے کے لیے. اس کو تعاون نہیں کہیں گے. کہ حکم حضرت ابراہیم کو اتباع کرنے کا، حضرت اسماعیل نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی تذکرہ کہ حضرت اسماعیل نے بھی خواب دیکھا اور میں ذبح ہو رہا ہوں. کہ حکم باپ کو ہے، ہم معاون ہیں. ان دو چیزوں کے بعد ان تمام چیزوں بہت سی اور چیزیں بھی ہیں، لیکن آخر میں جب اس چیز سے گزار دیا اس کے بعد کہا کہ ابراہیم اب امتحان پورا ہوا.
اب بنیاد پوری ہو گئی، انی جاعلک للناس اماما، کہ یہاں میں امام بنا دیا آپ کو. تو حضرت ابراہیم نے کہا مجھے لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مار دو، وہ من ذریتی، تو اللہ بھی تو اللہ ہے نا. فوراً کہا لا ینال عہد الظالمین. یہ جو نظام آپ نے دیکھا ہے ہاجرہ کا، آپ کا، اسماعیل کا، اگر اس پر ہیں تو ان کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اگر اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو ظالم ہے، ظالموں سے ہمارا کوئی وعدہ نہیں. اس لیے حضور کو کہہ رہے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ امت کو اس پر اٹھائیے تاکہ امت ہدایت کی امام بنے. تو حضور نے سارے صحابہ کو اسی پر اٹھایا اور وہاں تک پہنچا دیا کہ پھر آخر میں اعلان کر دیا اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم. یہ ہو گیا کام. ہماری ذمہ داری جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، اور اس وقت جو ہے نا ہم کو ان تینوں پر محنت کرنی چاہیے، ورنہ ایک پر محنت جو ہے نا ضائع ہوگی. اچھی طرح سمجھ لیں، ایک پر اگر محنت ہوگی تو ضائع ہوگی، کیونکہ دو جو ہے آپ اکیلے ایک پر محنت کر رہے ہیں اور پورا گھرانہ آپ کے مخالفت میں محنت کر رہا ہے. حضرت سیدنا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی نے سنا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، پیسہ، تو اس پر ایک سکہ تھا، بازار گیا تو دیکھا ایک آدمی بازار میں بہت دھندا کر رہا ہے، اس کو اتنی بڑی چلر جمع ہو گئی. تو اس نے کیا کیا، اپنا سکہ پھینکا اس کے اندر اور دور جا کے کھڑا، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پھر آپ کھینچ کے کیا رہا تھا، خود بھی نہیں آ رہا ہے. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ 3 گھنٹے سے یہاں کھڑے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ جی کچھ بھی نہیں، کیا بات ہے؟ سنا تھا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اس میں سکہ پھینکا تھا، کمر کھینچ کر تو نہیں رہا تھا، خود بھی نہیں آ رہا. کتنے کا بات تو بالکل تم نے صحیح سنی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، لیکن کم زیادہ کو نہیں کھینچتا، زیادہ کم کو کھینچتا ہے. زیادہ تو زیادہ کھینچنے والے بے دینی کی طرف، دین کی طرف اگر یہ معاون بن جائیں تو، اگر یہ معاون بن جائیں تو اللہ کی قسم جوتیاں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا بولنا کافی ہے امت کے لیے، صرف آپ بول دیں، کیونکہ یہ اندر ماحول پورا تیار ہے. فزیکلی کیسی بھی قربانی ہو سب دینے کے لیے تیار. اسی لیے حضور نے اپنے زمانے میں سب کو اسی پر اٹھایا تھا کہ اس قربانی کو زندہ کرو، کیونکہ اس قربانی میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو چھانٹا ہے، اجتباؤ وہداؤ الی صراط مستقیم. کہ یہ زندگی ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور چھانٹ دیا ہے ہدایت کے لیے اور صراط مستقیم کے لیے. آپ امت کو اسی پر اٹھائیے. تو دیکھو حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسن حسین ہے، سب ایک ہی وقت، اور اس کے علاوہ بھی تمام صحابہ کہ سب ایک ہی وقت. معمولی بات ہے، ایک دو نہیں، دسیوں ایسے ہیں پورا خاندان لے کر نکلے ہیں، ایک بچہ لوٹ کر نہیں آیا. بغیر تعاون کیسا ہو جائے گا؟ حضرت حسین سب کے ساتھ نکلے نہیں تھے. کربلا سے ایک بچہ سے آیا، امام زین العابدین کے کو لوٹ کر آیا کہ سب کے سب حتیٰ کہ ایک دم آخری درجے کا بچہ، اس کو حضرت حسین نے اس اعتبار سے گود میں لیا کہ وہ باقیات سے تڑپ رہا تھا، لیکن اس اعتبار سے گود میں لیا کہ چلو ان ظالموں کو بچہ دیکھ کر ہی رحم آ جائے، کم سے کم اس کو ہی 2 گھونٹ پانی کے دے دیں.
اب گود میں لیا ہے، وہاں سے فوراً تیر چلا اور بچے کے حلق میں پہنچ گیا، پھر ہاتھ میں بچہ ہے اور خون گیا۔ دین تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ وہاں منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے، تو حضرت نے ناشتے کی دعوت دی تھی پوری جماعت کو ہماری، تو میں نے کہا کچھ تشریح بھی فرما دیں، تھوڑی دیر بات کی۔ اس میں ایک واقعہ سنا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت زور سے آگ لگی، کیونکہ میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیا غم آپ کو ستاتا ہے، ایسی آئیں چوستے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے یہ غم ستا رہا ہے میرے اس کام کو لوگ وقتی تحریک نہ سمجھ لیں، تو پھر آپ چاہتے کیا اس کام کے ذریعے؟ میں اس کام کے ذریعے یہ چاہتا ہوں جیسے قرن اول میں ہر مسلمان اللہ کے دین پر مرنے کا شوق اور نیت رکھتا تھا، ایسے اس زمانے میں ہر مسلمان اللہ کے دین پر مرنے کی نیت رکھے۔ ابھی ہم نے مرنے کی نیت ہی نہیں کی اپنی ذمہ داری پر، اور ہماری ذمہ داری جو ہے نا وہ مرنے کی ہے۔ کام ہمارا کب ہوگا کہ کام کرتے کرتے مر جائیں، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ کام کرتے کرتے مر جائیں۔ سب ایسی کی ہے نا، سب نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، امام احمد بن حنبل کو دیکھو، تمام حضرات کو دیکھو، کہ قید خانے میں سالوں گزار دیا، کیا کر رہے ہیں کہ کام کرتے کرتے مر جائیں گے، نتیجہ اس پر ہی اللہ لائیں گے، کمائیوں پر نتیجہ نہیں لائیں گے۔ اس لیے اس وقت جو ہے نا آپ کے سامنے پورے ملک کے، پورے عالم کے حالات ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ تبلیغ کا کام جب سے شروع ہوا اس وقت سے اب تک ایسے حالات امت پر آئے ہو کہ شدت کے ساتھ اس وقت امت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی نہیں سنبھالیں گے نا تو آپ یقین مانیے اگر امت کا یہ سیلاب بہہ گیا گمراہی کی طرف تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، تب بھی نہیں ہوتا۔ ابھی بھی موقع ہے کہ گمراہی کی طرف رخ بڑھ رہا ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عملی اعتراض تو امت میں آ گیا، ذہنی اعتراض تو آ گیا، فرماتے تھے ایسا زبان پکڑ کر کہتے تھے ابھی بھی موقع ہے، جس دن زبان سے انکار کر دے گی اس کے بعد تمہارے پاس موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی موقع ہے کہ امت کو سمیٹ لیں، ہماری تھوڑی قربانی لگے گی لیکن امت سمٹ گئی نا تو انشاءاللہ صدیوں تک کے لیے امت کے لیے راستہ کھل جائے گا، ورنہ اگر بہہ گئی تو پھر بھائی اگر امت گمراہی کی طرف چلے گئی نا تو ان کو تو بعد میں نقصان ہوگا، نقد نقصان دنیا کا علماء ہوگا، ان پر وہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ایسا بھی ظلم علماء پر ہو سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، میرے صاحب لے کر چلیں اور لے جا کر ایک سڑک کے کنارے بہت حد نظر تو بڑی سڑک ازبکستان میں، میرے صاحب یہی وہ سڑک ہے، جب کمیونزم آیا نا اس سڑک پر ایک وقت میں 40,000 علماء کو قتل کیا گیا، کیونکہ پورا ملک مسلمانوں کا، امام بخاری کا، امام ترمذی کا، صاحب ہدایہ کا ملک ہے یہ، حدیث میں اور تمام چیزوں میں تذکرے ما وراء النہار، ما وراء النہار، ما وراء النہار۔ لیکن ہاں پہلے اس بات کی محنت کی گئی کہ علماء میں اور عوام میں دوری پیدا کی گئی، اتنی دوری پیدا کی گئی کہ 40,000 کے قتل پر کوئی مقابلے کے لیے کیا تیار ہوتا اور کوئی روکنے کے لیے کیا آتا، کسی مسلمان کی پیشانی پر بل کر دیا ہے۔
کیونکہ سب کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ان کی ہمیں تھوڑی ضرورت ہے. پھر سے یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ اب علماء کی ہم کو ضرورت ہے. اگر یہ ذہن پختہ ہو گیا، ہم نے محنت کر کے اس ذہن کو نہیں بدلانا، تو یہ تو پہلا پورا سیلاب چلا جائے گا گمراہی کے سمندر میں. لیکن مصیبت ہمارے لیے بھی کھڑی ہے. اس لیے یہ بھی وقت ہے کہ ہم دیکھو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب سب کو لات مار کر آپ یہاں آ جاؤ، چھوڑ دو امامت، چھوڑ دو مقصد، چھوڑ دو مدرسے، چھوڑ دو ذکر فکر کرنا، دیکھیں یہاں ہے. لیکن وقت کا تقاضا بھی سمجھ. شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ چلا تو حضرت نے جو ہے سب کو گھڑ سواری پر، تیر اندازی پر، تلوار بازی پر، نیزے بازی پر لگا دیا. تو جو پرانے حضرت کے ساتھ تھے نا، حضرت ذکر شغل کا نور ہی نظر نہیں آ رہا ہے، ذکر شغل کا نور ہی نظر نہیں آ رہا ہے. فرمایا اس وقت نور اس میں ہے، اس وقت کی ضرورت ہے. فرمایا اللہ کی قسم جس ذکر کا تم کو نور نظر آتا تھا اس سے 1000 گنا زیادہ نور اب گھوڑ سواری ہے، کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے. سب کے تشمیلے اور سب کو نیزوں پر لگوایا اور سب کو تیروں پر لگوایا. یہ وقت کا تقاضا سمجھتے ہیں نا کہ اس وقت ضرورت کیا ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے سب کو چھوڑ دو، بلکہ بھی سب کے دماغ میں اس کی ترتیب بنائیں کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. ورنہ بھائی اگر گمراہی آئے تو ہمارے شعبے تو ختم ہو جائیں گے، پھر کیا بچے گا؟ جب عمومیت میں جو ہے بے دینی آ جائے گی تو کیا بچے گا؟ اس لیے ہم نے آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش کی کہ جیسے دوسری تمام چیزوں کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ایسے اس کام کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ہے واقعی ہماری ذمہ داری. عوام کا ہم پر احسان ہے کہ وہ کر رہے ہیں، عوام کا ہم پر احسان ہے کہ وہ کر رہے ہیں. اور ہم تو جو ہے نا ان کو اتنی قوت کے ساتھ ترغیب دے کر محنت کے لیے تیار کرتے ہیں جیسے وہ علماء ہیں. حالانکہ تیار اس وجہ کو کرنا چاہیے اتنی قوت کے ساتھ ترغیب دے کر. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی اپنا کام سمجھ کر نیت کرے اس بات کو کہ انشاءاللہ اپنا وقت بھی دیں گے، جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اپنی صلاحیت بھی لگائیں گے تاکہ وہ ایک کام جو 100 سال کی قربانی کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہے وہ کام جو ہے کہیں ہاتھ سے چلا نہ جائے. کہ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ بھی ہلکے ہی بول رہے بھائی سب نیت کرتے ہیں. ہاں ضرورت ہے اس وقت ہم سب کو آگے بڑھ کر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے اکابرین نے اس کام میں امت کی بھلائی دیکھی تھی. تمام مصروفیتوں کے باوجود حضرت خالد دیو صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم ہیں. اہتمام کی مصروفیت معمولی ہوتی ہے، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں اجتماع رکھتے حضرت وہاں خالد دیو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہتمام کے ساتھ تمام چیزوں کو چھوڑ کر حضرت رائے پوری جاتے. حضرت شیخ کو تو مولانا الیاس صاحب اور وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے 4-4 5-5 مہینے گھمائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے 5 مہینے حضرت شیخ کو گھمائے تھے. 5 مہینے 4.5 مہینے ہاں صرف نکل گئے سفر پر لے کر، واپس آنے نہیں دیے. اب پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مصروف ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت مدنی کی ہے. حضرت مدنی سے کہ درس کا ہی ٹائم نہیں تھا. کسی کا بخاری ہوگی، کسی بخاری اس وقت ہوگی جب حضرت تشریف لائیں گے. حضرت کب آئیں گے کسی کو پتہ نہیں، رات کو 2 بجے آئیں گے یا 3 بجے آئیں گے، کوئی پتہ نہیں. اگر 2 بجے آئیں گے تو 2 بجے درس ہوگا اور درس ختم ہوگا 3:30 4 بجے حضرت کہاں جائیں گے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں. کہ رکیں گے نہیں، کسی نے روکیں بہت درس دیا اور چلے گئے. اتنی مصروفیت کے باوجود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب خط لکھتے نا کہ حضرت یہاں پر جلسہ ہے، آپ دعا فرمائیں، دعوت نہیں دیتے.
صرف دعا کا خط لکھتے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس خط کی بنیاد پر جلسے میں پہنچ جائے. اس لیے کئی بیانات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماع کے کئی بیانات چھپے ہیں. بلکہ مولانا یوسف صاحب کی مولانا انعام صاحب کی شادی حضرت مدنی کی وجہ سے کوئی تعلیم والی تھوڑی سی تھی. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو سہارنپور میں جلسہ ہے, حضرت دعا کی درخواست ہے, لکھ کر بھیجا. تو حضرت مدنی تو آ گئے. جب آ گئے تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ سے کہا کیا خیال ہے, یوسف کی انعام کی شادی کر دی جائیں. حضرت مدنی آیا, ایسا موقع ملتا نہیں, یہ کہاں بار بار ملیں گے. تو کہنا اچھا موقع ہے, کر دو. دولہوں کو بھی پتا نہیں, دلہن کو بھی پتا نہیں شادی ہو رہی ہے. صرف ایک بنیاد پر کہ حضرت مدنی آئے. اس لیے ہمارے تمام اکابرین نے مل کر جب طاقت لگائی نا تو یہ کام یہاں تک پہنچا. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر طاقت لگائیں گے تو پھر کام سمجھ جائے گا. سب یہ کرتے بھائی انشاءاللہ بہت ہلکا بولتے ہو. ارے بھائی کرتے نہیں ہیں. چلو پہلا تقاضا تو آپ حضرات سے جو ہے بھائی وہ یہ ہے کہ شان کے لیے کون تیار ہے. اگر کام کو سنبھالنے کے نیت کے میری ذمہ داری پوری ہو جائیں اور اللہ مجھ سے کام لے لیں تو ایک قدم تو بھائی اٹھانا پڑے گا. اس لیے پہلا تقاضا تو آپ حضرات سے سال کرنا. اس مجموعے میں فرمایا